آپ نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ فإن الشیطان ینفر من البیت التی تقرأ فی سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ پڑھا کرو، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو۔ جناب ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس کا لینا برکت ہے، وإن ترکہ حسرہ، اور اس کا چھوڑنا حسرت اور افسوس ہے، افسوس کا باعث ہے، ولا تستطيع البطل، جادوگر اس سورت کی تاب نہیں لا سکتے۔ ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں 40 دن سورت بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ آج کل لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے، یہاں کچھ ہے، یہاں کچھ ہے، ادھر چھینتے پڑے تھے، ادھر شاں ہوئی تھی، ادھر آواز آئی تھی، یہاں کچھ ہے، یہاں کچھ ہے، تو ہر جگہ ہی کچھ نہ کچھ ہے۔ اگر ایسا آپ کو مسئلہ ہے تو آپ سورۃ بقرہ پڑھیں 40 دن گھر کے اندر، انشاءاللہ اس گھر سے شیاطین بھاگ جائیں گے۔ اور شیطان ابلیس، اس کا لقب ابلیس اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، تو اس نے کہا کہ یا اللہ پھر مجھے مہلت دے دے، جن کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا، میں ویکھ لاں گا نا سانا نو کیڑا جنت جاندا ہے۔ لنگوٹ کس کے میدان میں آگے، ہم تو ڈوبے ہیں، سنم لے ڈوبیں گے، تمہیں بھی، مجھے مہلت دے دے۔ کب تک؟ قیامت تک، یعنی قیامت کا اکھاڑ بچھاڑ مجھ پر نہ ہو۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی لیکن پوری نہیں، کہا نہیں مہلت ہے لیکن قیامت تک نہیں، وہ چاہتا تھا کہ قیامت سے اٹھنے تک، اس وقت تک جو ہے مجھے مہلت دی جائے۔ اللہ نے کہا نہیں، قیامت کا اکھاڑ بچھاڑ بھی تجھ پر ہوگا۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی، پوری اگرچہ نہیں کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن جس کی بھی دعا قبول ہو یا بات پوری ہو جائے تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہو، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ آزمائش کے لیے بھی کبھی پوری کرتا ہے، اپنے شیطان کی بھی تو اللہ نے پوری کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ شیطان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی بھی دعا قبول ہو جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا بزرگ ہے۔ دعا تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو ابلیس کا لقب شیطان بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا معنی جو اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ دور، اور اس کا نام جو ہے وہ عزازیل ہے۔ شیطان اور ابلیس اس کے لقب ہیں۔ یہ ہمارے بابا کا دشمن ہے، اس نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا، اور سب سے بڑا بغیرت وہ ہوتا ہے جو باپ کے دشمن سے سمجھوتا کرے۔ اس نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے نکلوا دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ عرش کا خزانہ ہے، اس کا معنی ہے نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہیں ہے قوت گناہ سے بچنے کی، مگر اللہ تیری توفیق کے ساتھ۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، میں نہیں بچ سکتا، تو ہمیں بچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔